السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 43۔ تو یہ ایپیسوڈ نیا شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی کمنٹ یہ بھی کریں کہ آپ آگے کون سے ناول سننا چاہتے ہیں، آپ کس ٹائپ کے ناول سننا پسند کرتے ہیں، اور آپ کس کنٹری سے، کس شہر سے میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، ضرور بتائیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کی اگلی قسط۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ماہ ملکہ کی قسط نمبر 13 اور ہماری ایپیسوڈ 43۔ خلاصہ کہانی ہے 4 لوگوں کی اور ان کی قید خانے کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب خادم: اور یہ ہستی، یہ زیست پہ در پہ فریب ہے۔ اس تانبے اور اخضر کے آگے اپنا آپ بڑا ہیج ہے۔ چھت پر لگے پنکھے جھول رہے تھے۔ سلاخ دار قید میں بڑے مفلس اور کمزور لوگ بے زبان تھے۔ ایک سامنے کے منظر کی حدت اور کچھ اس ٹھنڈے ماحول کی فوار فاتح اسلام کے جسم پر رونگٹے کھڑے کر گئی۔ ہڈیاں تھر تھرا رہی تھیں، گردش کرتا خون بھی سکتے میں تھا۔ اس کا سفید چہرہ نہ مردوں میں تھا نہ زندوں میں رہا، لب کچھ وا اور حواس مکمل بیدار۔ فاتح اسلام کا دل اس وقت جذبات سے خالی تھا۔ بے یقینی نہیں، وہ ایک چھوٹا لفظ تھا، دھچ کا، مگر وہ اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ خوشی، اس جذبے کی پہنچ سے وہ بہت دور کھڑا تھا۔ بھورے جلد والے مرد نے ایک تفصیلی نگاہ ابو سلام ظہور پر ڈالی۔ ان کی صحت 6 سال پہلے کے مقابلے ابتر تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے کھڈے، گال کی ہڈیاں نمایاں اور وجود پر خواہشات اور آسودگی کی گہری چادر۔ ابو الاسلام ظہور کی گردن اور چہرے کے علاوہ مکمل وجود سیاہ کپڑے سے ڈھکا تھا۔ ہاتھوں میں بندھی ہتھکڑیوں کی ہلکی جھلک پر بیٹے کے جمے قدموں سے جان فنا ہوئی۔ گھٹنوں کے بل گرتے اس کے خود کا وجود سہارا اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اتنے سال مجھے ڈھونڈنے کا شکریہ، مجھے اپنے بیٹے پر مان تھا، وہ مجھ پر کبھی ہار نہیں مانے گا۔ پچھلے جھٹکے سے سنبھلا نہیں کہ حواسوں کو ایک اور دھچکا ملا۔ اس کا باپ لاعلم نہیں تھا، وہ اس کے اتنے سالوں کی ریاضت سے واقف تھا۔ فاتر نے چہرہ اٹھایا تو ظہور کی بھوری آنکھوں میں بیٹے کے لیے محبت اور فخر کی نمی تھی۔ اس نے بولنا چاہا، زبان نے ساتھ نہ دیا، بڑھنا چاہا، قدم سنبھلے نہیں، بھاگنا چاہا، باپ سے دوری ناقابل برداشت تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ بہت دیر تک اس ملن نامے کو ہضم کرنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد المیرا عنایت محسن نے تھوک نگلتے سوال کیا۔ اس کی متلاشی کم فہم نگاہیں اس جگہ کا تفصیلی جائزہ کر رہی تھی۔ یہاں سب کچھ اس قدر جدید کیوں تھا؟ وہ چھت، یہ فرش، وہ جیل خانے، یہ فضا، یہ کون سی جگہ ہے؟ المیرا کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ اخضری نگاہیں قیدیوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ جب فاتر کے بائیں طرف بنی سلاخوں کے پیچھے سے ایک شناسا چہرہ دکھا، المیرا کا اگلا سوال ذہن میں ہی دب کر رہ گیا۔ دور کونے میں دبکی بیٹھی، ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہی تھی، شانوں پر پھیلائی چادر نہ ہونے کے برابر تھی۔ المیرا کو پہلے سے قدرے کمزور لگی۔ کماری، ظہور نے پلکوں کو جنبش دی۔ سپہ سالار عورت نے آگے آتے ان کے لیے ایک طرف موجود کرسی کھینچی۔ المیرا کی نظریں اب تک اس بچی پر ٹکی تھی، جبکہ فاتر اور گل تو اپنے صدموں سے ہی میں جھگڑ تھے۔ آؤ تمہیں ایک کہانی سنائیں، آسودگی سے کہتے ہاتھ چکے کے پیچھے چھپا لیے۔ ان کی آنکھوں کے قریب جھریوں پر جا بجا آہانی کمی کی نشانات تھے۔ کہانی نہیں، ہمیں جواب چاہیے، ہم یہاں کیوں ہیں، یہ جگہ کیا ہے؟ المیرا ابھی مزید جھگڑتی جب انہوں نے ہاتھ اٹھاتے درمیان میں ٹوکا۔ میرے پاس زیادہ مہلت نہیں، وہ لوگ کسی بھی وقت میری غیر موجودگی بھانپ لیں گے۔ 6 سال میں نے اس موقع کا انتظار کیا ہے، میں نہیں چاہتا یہ وقت میرے ہاتھ سے چھوٹے۔ ناقص صحت کے باوجود بھی ان کے لہجے میں ٹھہراؤ اور انداز بردبار تھا۔ میں شاید کچھ باتیں نہ بتا پاؤں یا کسی ایک مقام پر آ کر میں کچھ بھی نہ کہہ سکوں۔ اگر ایسا ہوا تو کماری تمہارے سوالات کے تمام جوابوں کی کنجی ہے۔ بیک وقت 3 چہروں نے کماری کو دیکھا۔ سپاہی عورت نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور سیڑھیوں کے کنارے پر جا کھڑی ہوئی۔ تو وہ بھی ظہور کے ساتھ تھی۔ المیرا اور گل کی رنگت متغیر ہوئی۔ پرتجسس دھڑکن اور ذہنوں میں گہما گہمی لیے وہ ظہور کی جانب متوجہ ہوئی۔
اوپر دیکھو فاتر، میں نے اپنے بیٹے کو بہادر بنایا ہے۔ یہ نظریں جھکانا تم نے کہاں سے سیکھا؟ کرسی پر بیٹھے ان کے لہجے میں مؤدب سی سختی تھی۔ زمین پر بیٹے فاتر اسلام نے چہرہ اٹھانے کی بجائے مزید جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دے ڈیڈی، میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا، وہ بچوں کی سی نا امیدی لے کر بولا۔ بکھرتے ہوئے اس مرد کو دیکھتے المیرا کا ایک دم دل چاہا یہ ہتھکڑیاں کھل جائے اور وہ فاتر کو دلاسا دے سکے۔ مجھے ڈھونڈتے رہے ہو تو کیا مجھے یاد نہیں کیا؟ فاتر نے گردن جھکا دی، اس کے حلق میں جذبات کا گول اٹکا تھا۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو، مگر گہری سانس لیتے اس نے سر تو قدرے اٹھا لیا، نظر البتہ نہ ملائی۔ مجھے نہیں علم تھا آپ یہاں ہیں۔ ہاتھ سے اطراف میں اشارہ کیا اور تمسخر سے ہنسا۔ اس متوازی دنیا میں یہ متوازی دنیا نہیں۔ ابو الاسلام نے تیزی سے اس کا جملہ کاٹا۔ گردش وقت تھم گئی، فضائیں ٹھہر گئی اور وہ الفاظ دھڑکنیں چھین گئی۔ جہاں گل اور المیرا حواس باختہ ہوئی، وہیں عنبر آنکھوں والے خادم نے جھلمل ہوتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اس کا دل تو روز اول سے جانتا تھا یہ سب فریب ہے، بس سماعت پر اچانک وار نے اس کے وجود کو ٹھہرا دیا۔ یہ متوازی دنیا نہیں، ہر ایک لفظ کو سختی سے کہا، یہ سراسر موت کی دلدل ہے۔ ظہور کے لہجے میں استفسار نہیں انکشاف تھا، خوف نہیں نفرت تھی، تمسخر نہیں تجربہ تھا۔ وہاں موجود تینوں کی ذات ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ اس مرد کی سمت دیکھتے ان کے وجود بے در پہ جھٹکوں کی زد میں آئے۔ المیرا نے گل کو دیکھا، مگر وہاں تو اسے بھی کئی گنا کثیر بے یقینی تھی۔ کچھ چیزیں دانشمندوں کے درجے سے بھی بلند ہے۔ کیا مطلب؟ فاتر کے سوال پر وہ ہونٹ کا کونا اٹھاتے نرمی سے مسکرائے۔ تمہارا یقین سچ تھا بیٹا، تم لوگ کروز شپ سے کسی پیرلل ورلڈ میں نہیں آئے، تم لوگ آج بھی اپنی ہی دنیا میں موجود ہو، بس آزادی سے محروم۔ تعصب سے دیکھتے ان کی انگلیاں کپڑے کی اوٹ سے نظر آئی۔ جہاں المیرا کے کندھوں پر وزن بڑھا، وہیں فاتر اسلام کے کندھے عرصے بعد ہلکے ہوئے تھے۔ وہ پلٹ کر گل کو کہنا چاہتا تھا، اب بول بیٹا، مگر حالت ساز ایسی ناساز تھی کہ اسے کھل کر خوشی بھی محسوس نہ ہوئی۔ ارد گرد موجود قیدی ابھی بھی ہوش و خروش سے بیگانہ تھے اور باہر موجود دو عورتوں کی حالت بھی کچھ متضاد نہ تھی۔ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ سوال گل کی جانب سے آیا، جو بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ یہ سب کوئی خوابگاہ ہوگا، یقیناً نیند پوری نہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ فاتر کے باپ نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ظہور کی بھوری آنکھیں 6 سال کے ہجر کے بعد خود کو سیراب کرتی رہی۔ یہ متوازی دنیا نہیں، المیرا نے مداخلت کی۔ آخر کو اس نے کم مزے لیے تھے اس متوازی سراب کے۔ دور بیٹھا بھورے لباس والا مرد مسکرانے لگا، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ المیرا عنایت محسن، اپنے نام کی پکار پر وہ جگہ پہ ٹھٹکی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہارا ہاتھ اس قدر بھاری ہے۔ ذرا سا جھکتے اپنے ماتھے کی جانب اشارہ کیا۔ المیرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے غور کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا زمرد دار تکاز بے یقینی سے پھیلا۔ ظہور کے ماتھے پر زخم کا کچا نشان تھا، یوں جیسے بھاری شے سے مارا ہو۔ مجھ پر، میرے پر قاتلانہ حملہ کرنے والے آپ تھے؟ اعتراض سے سرگوشی بنتے اس کے لہجے پر ظہور بے بسی سے ہنسا۔ المیرا نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے برآمد ہوتی ہچکی روکی، مجبور تھا کہ نکھیوں سے فاتر کو دیکھا۔ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی۔ فرش بوس ہوئے آدمی کی تھوڑی گردن سے جا لگی۔ المیرا کا دل لمحہ بلمحہ بیٹھ رہا تھا۔ چہرہ پھیرتے فاتر کو دیکھا، جو شاید ذہنی طور پر یہاں موجود نہیں تھا۔ پیچھے کھڑی گل جان آسان خطا ہوتے سے یکدم سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ کماری مرد کی نرم گونج پر سپہ سالار نے 2 لمبے ڈگ بھرتے گل کو چگے کی ٹوپی سے دبوچتے پیچھے ڈھکیلا۔ وہ اس کی گرفت میں چیختے ہوئے مزاحمت کرنے لگی۔ المیرا گل کو بچانے کی نیت سے پیچھے مڑی۔ جب اس دیو قامت عورت نے گل پر گرفت سخت کی، المیرا کو چاہ نہ چاہ رکنا پڑا۔ اب منظر یوں تھا کہ بلب سے روشن اس جدید کمرے میں کماری گل کو سختی سے جکڑے تھی۔ المیرا ایک طرف کشمکش کی زد میں، جبکہ فاتر اسلام زمین پر گھٹنوں کے بل بے جان بیٹھا تھا۔ ابو الاسلام نے گہرا سانس لیا۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے 8 سال پہلے۔ فاتر کے کان کھڑے ہوئے، ماتھے کے بل غائب ہوئے،
مگر وہ اپنے باپ کو بغور سن رہا تھا۔ جب انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کوششوں کے بنا پر مجھے غائب کروا دیا گیا، مارا نہیں، اس ملاقات کے خواب وہ 6 سالوں سے جاگتی آنکھوں سمیت دیکھتا تھا، آج جب خواب حقیقت بنا تو سوائے تیز دھڑکن کے فاتر اسلام کو اندر کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہاں وہ آدمی کہے گیا جس کی آنکھیں کہانی کہتی تھیں اور اس کی ادا شکست سناتی، مگر وہاں موجود 3 اسیروں کے سماعت میں بس ایک آواز آئی، کسی اداس سوگ کی طرح، کسی مفلس کی دبی چیخ کے بیچ تو کسی بے آبرو کے پسماندہ آنسوؤں کے درمیان، یہی کہ یہ ایک عام جہاز نہیں۔ تنبیہ پر بروقت کان نہ دھرو تو ان کی یاد دہانی اداس گیت بن جاتی ہے۔ یہ 6 سال قبل کا قصہ ہے۔ 25 سالہ فاتر اپنے پہلے ٹی وی اپیئرنس کی تیاری میں مصروف تھا۔ 1 سال سے مختلف آرٹیکلز اور میڈیا چینلز میں کام کرنے کے بعد بالآخر زیادہ باپ کی مدد اور کچھ اپنی محنت کے بل پر اسے شام کی سرخیاں سنانے کا کام دیا گیا تھا۔ جاب اس کی اونچی ناک کے شایان نشان تو نہ تھی، مگر باپ کے سمجھانے، کچھ ماہ یہ کر لو، پھر کمال ابانی کا چھوڑا شو کر لینا۔ کمال ابانی لونا کمال کے والد اور ابوالسلام ظہور کے صحافی حریف تھے، جن کی بیگم کے گھر صدیقہ نے زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ جہاں ظہور اپنے بل پر آزاد صحافت کرتے اور دنیا کی سیاہی کو بے نقاب کرنے میں آگے ہوتے، وہیں کمال ابانی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے بکے ہوئے ٹاک شوز کرتے۔ 6 سال پہلے ابوالسلام ظہور نے مصر میں ہونے والی صفری فراڈ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا ارادہ بنایا تھا۔ ورکر اسٹاف کا حلیہ بنا کر ایسے اسکیمرز یا تو ایئرپورٹ کے قریب پائے جاتے یا بندرگاہوں کے قریب۔ معاملہ زیادہ تب بگڑے جب ایسے اسکیمرز ٹیکسی یا ٹرانسپورٹ انتظامیہ کے ذریعے سامان چھین لیتے اور بعض اوقات اسکیمرز کا شکار زیادہ تر عربی سے واقفیت نہ رکھنے والے فرنگی ہوتے، جن کا دھوکے سے قیمتی سامان لوٹتے یا پھر سامان بدل کر انہیں مشکل میں پھنسا دیتے۔ 1 سال کی انتھک کوشش کے باوجود اس مسئلے کا درپیش حل نہیں ملا تھا، جبکہ اس کے مقابل وہ ایک گہری دلدل میں دھنستے گئے۔ مصر میں موجود انسانیت کے بیوپار فراڈ کے ساتھ ساتھ بیرون ملک آئے لوگوں کے اغوا میں ملوث تھے۔ 10 سال کی عمر کی چھوٹی لڑکیوں کو فروخت یا بیاہ دیا جاتا، نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو جنسی اسمگلنگ پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی عمر کے لوگ یا تو اعضاء کے بیچ و فروخت کی سولی چڑھ جاتے یا دنیا کے مختلف حصوں میں مزدوری کی اسمگلنگ سے خطرے میں پڑ جاتے۔ یہ اگر ایک مافیا یا تنظیم کا کام ہوتا تو ظہور اور ان کے ساتھ کام کرتے صحافیوں کو ایسی مشکل درپیش نہ آتی، مگر مسئلہ ہی سارا یہ تھا کہ اس ساری چین کا سرغنہ ڈھونڈنا یوں تھا جیسے گھاس کے ڈھیر میں سے سوئی۔ مزید 1 سال کی صبح اور شام کی محنت کے بعد وہ کچھ ایسے مقامات پر پولیس کی مدد سے چھاپا مارنے میں کامیاب ہوئے جہاں ننھے بچیوں کی کوڑیوں کے دام خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس 1 سال کے دورانیہ میں انہیں کئی دھمکیاں، کافی دباؤ اور کچھ حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اگر اس میدان میں نئے ہوتے تو گھبرا جاتے، اب تو کھیل کی دنیا کے پرانے اور پکے کھلاڑی بن چکے تھے۔ ڈیڈی اب یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے ہی ان کے آفس میں رات کو چھاپا مار کے تمام مواد اور ثبوت جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ آفس کے بجائے انہوں نے وہ تمام ثبوت کسی خزانے کی طرح اپنے ساتھیوں کے گھروں میں چھپا رکھے تھے۔ اسٹڈی روم کی چوکھٹ پر کھڑے اپنے بیٹے کی بات سنتے ان کے پتلے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ایک دن تم میری جگہ ہوں گے فاتر، اور تمہارا بیٹا بھی تم سے یوں ہی سوال کرے گا کہ ڈیڈ اتنی محنت آخر کس لیے؟ ریوالونگ چیئر پر آگے پیچھے ہلتے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور سر کرسی کی پشت سے جڑا تھا۔ دروازے کے ساتھ ایک کندھا جوڑے اور دوسرے میں کافی کا مگ پکڑے، فاتر کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں، جن سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، آخر ان کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ کڑواہٹ سے کہتے اس نے خود سے کم کڑوی کافی کا گھونٹ بھرا۔ میں ان کو نہیں جانتا، درست، مگر میں خود کو جانتا ہوں، اور جس ظہور سے میں متعارف ہوں وہ کبھی ظلم کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کرتا۔ آنکھیں کھولتے پاؤں سے گھومتی کرسی روکی، یہی ہمارا اصول ہے اور یہی ہمارا اصول رہے گا۔ بیٹے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے سکھائے قوانین کا عکس دیکھنا چاہتے تھے۔ فاتر نے جواب نہیں دیا۔
کپ لبوں سے الگ کرتے نظریں پھیر لی۔ ظہور کے ہونٹوں کو ایک غمزدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کے بیٹے کے دل میں بزدلی کا کھوٹ ہے۔ کچھ دن بعد سرغنہ نہ سہی کارکن مل جانا بھی سونے پر سہاگا تھا۔ ظہور اسلام کو بھی ایک کارندہ مل چکا تھا، استقلال اسلامیہ پارٹی کا وائس چیئرمین عزیر بن خلد۔ ایک سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کئی ہوٹل اور ریزارٹس کا مالک بھی تھا۔ وہ عمارتیں جہاں لوگ سیر و تفریح کو آتے تھے، وہی عزیز انسانیت کا سودا کرتا۔ یہ پر یقین بات نہیں، بس ظہور ابو اسلام کا شک تھا کہ عزیز بن خلد انہیں ہوٹلز میں سے بھی لوگوں کا اغوا کر کے آگے اسمگلنگ کرتا ہوگا۔ کافی دنوں سے ان کی طاق میں بیٹھے ابو اسلام ظہور کے ہاتھ درست موقع عین لگا تھا۔ عزیز بن خلد کا ایک لگژری گھر لکسور میں واقع تھا، جس پر ہر سال وہ سیاست دان ماں سمیت اپنے خاندان کی چھٹیوں پر جاتا تھا۔ یہ دنیا کے لیے آدھا سچ تھا، کیونکہ وہاں عزیز کبھی اپنے خاندان سمیت پایا ہی نہیں گیا۔ آدھے سے زیادہ سودے عزیز کے اسی گھر میں ہوتے تھے۔ 6 سال قبل بھی وہ اپنے سوشل میڈیاز پر ٹرپ وتھ فیملی کی پوسٹ ڈال کر جو اپنی PR ٹیم سے کمنٹ کروا کر گیا تھا، ظہور اس کا پس منظر جانتے تھے۔ اسی سچ کو بے نقاب کرنے کی نیت سے ان کے 2 ساتھی حلیہ بدل کے ان کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سب صحیح جا رہا تھا۔ ایک دم ارادوں کے خلاف تقدیر ڈگمگائی اور ان کے دونوں ساتھیوں کو لکسور میں ہی حادثاتی موت کا بہانہ بنا کر ہائی وے ایکسیڈنٹ پر مار دیا گیا۔ ثبوت کیا تھے بھی یا نہیں تھے، سب وہیں ختم ہو گئے اور ابو اسلام کو پہلی براہ راست دھمکی دی گئی۔ میں تمہیں ضرور بولتا کہ تم ایک فیملی مین ہو، گھر والوں کی پرواہ کرو۔ اگر تمہارے ماضی کے قصوں سے واقف نہ ہوتا، بیوی چھوڑ گئی، بیٹی باپ نہیں مانتی اور رہ گیا بیٹا۔ اگر اس کی زندگی دراز چاہتے ہو تو میرے پیچھے آنا چھوڑ دو۔ دھمکی دے کر عزیز بن خلد نے تو فون بند کر دیا، مگر اپنے نجی دفتر کے نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھے ابو الاسلام ظہور کے جوش کے دروازے بند نہ ہوئے، بلکہ اس واقعے کے بعد ان کے اندر اب انصاف سمیت بدلے کی چنگاڑی بھی جل اٹھی تھی۔ یہ سب چھوڑ دے ڈیڈی۔ فاتر کو جب باپ کے آدمیوں کے قتل کی اطلاع ملی، وہ بوکھلاتا ہوا سارے کام چھوڑتا گھر آیا جہاں ابو الاسلام اپنے کمرے میں کھڑے تھے۔ بتیوں سے جلتے اس کمرے میں بستر پر اٹیچی کھلا تھا، جس کے سامنے ظہور سبز جرسی پہنے کپڑوں کو تہہ لگانے میں مصروف تھا۔ فاتر کی تڑپ میں ڈوبی منت کو دیکھتے انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ قد میں ان کے عین برابر تھا، نقوش میں ہم عکس، بس آنکھیں اس کی ماں پر گئی تھی۔ ظہور کی نظر اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ اچانک نظروں کے سامنے صدیقہ اسلام کا چہرہ آیا۔ اسے بیوی ہوتی تو اس کے دھوکے پر دل میں نفرت ہوتی۔ وہ من پسند عورت بھی تھی، تبھی اپنی بے وفائی کے باوجود بھی دل میں زندہ تھی۔ آپ میرا واحد رشتہ ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا؟ وقت کی سوئیاں بہت سال قبل چلی گئی، جہاں 11 سالہ فاتر اسلام اپنی ماں کو جانے سے روکتا رہ گیا۔ صدیقہ بھی مجھے یوں ہی روکتی تھی۔ اپنی کوہنی پر موجود اس کا یک بستہ ہاتھ محبت سے ہٹاتے وہ سامان باندھنے لگے، مگر اس کے روکنے کا پس منظر مختلف تھا۔ فاتر نے باپ کو سامان سمیٹنے سے روکا۔ میں فیصلہ نہیں کر رہا، تم زیادہ کس جیسے ہو، صدیقہ کی طرح یا اپنے باپ کی طرح؟ فاتر نے اپنی ضدی طبیعت سے مجبور ان کے دونوں ہاتھ سختی سے تھام لیے۔ میں آپ کے جیسا ہوں ڈیڈی، مگر آپ امی جیسے نہ بنے۔ چھوڑ دے اپنی یہ ضد۔ ان کے ہاتھوں کو پیشانی سے لگائے۔ فاتر کو دیکھتے ان کا دل پل بھر کو موم ہوا۔ بیٹے کی محبت فطری تھی، مگر انسانی سے محبت وہ ان کے شعور میں یوں گھلی تھی کہ اگر اسے ذہن سے نکالا تو پیچھے ایک کھوکھلا جسم بچے گا۔ اوپر دیکھو میری طرف۔ چہرہ اٹھانے کے بجائے فاتر نے ان کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر دی، یوں جیسے باپ کہیں بھاگ نہ جائے۔ سر اٹھاؤ فاتر اسلام، یہ اب کسی باپ کی التجا نہیں، ایک استاد کا حکم تھا۔ سختی سے بند کی آنکھیں از خود کھلی، پیشانی سے ہاتھوں کو ذرا دور کرتے اس کے کندھے جھک گئے۔ میں نے جس بیٹے کو پالا ہے، اسے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنا سکھایا ہے، بزدلوں کی طرح اپنے خول میں سمٹنا نہیں۔ سختی سے اس کی تھوڑی
اس کی تھوڑی اٹھائی تو فاتر کی آنکھوں میں مچلتی نمی آنسوں میں تشکیل ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت کے راستے پر چلنے والے ایماندار تو ختم ہو سکتے ہیں مگر حقیقت نہیں۔ اگر ایک علمبردار چلا جائے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ فاتر نے احتجاج کے لیے لب ہلائے جب انہوں نے سامع کے کندھوں پر اپنی گرفت سخت کی۔ میں بھی حقیقت تک جاتے اس راستے میں مسافر ہوں۔ مسافر تو آتے جاتے رہتے ہیں مگر سفر ختم نہیں ہوتا، اور فاتر تم میرے بیٹے بھی اور اس سفر کے مسافر ہوں گے، تم میرے بیٹے بھی اسی سفر کے مسافر ہوں گے۔ اس کے سیدھے بالوں میں ہاتھ پھیرا، امبر آنکھوں کے گوشوں سے آنسو پھسل کر گال پر بہنے لگے۔ وعدہ کرو مجھ سے تم کبھی کاذبین میں سے نہیں بنو گے، تم دانستہ یا غیر دانستہ کسی ظلم کا ساتھ نہیں دو گے، ناانصافی سے دور رہو گے اور اپنے قوانین پر سمجھوتا نہیں کرو گے۔ ابوالاسلام ظہور کی آنکھیں اینک کے پار سرخی مائل ہونے لگی۔ جوان بیٹے کو یوں روتا دیکھتے ان کا دل کیا عہد چھوڑ کر بس اسے گلے سے لگا لے، مگر اس وقت انہیں باپ نہیں معلم بن کر سوچنا تھا۔ فاتر نے گردن جھکا لی، حلق سے ہچکی بلند ہوئی تو جسم نے جھٹکا کھایا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے دنیا کے جس بھی کونے میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ ذرا سا جھکتے انہوں نے ہتھیلیوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ مواقع پیدا کیے بغیر جینے سے موت بہتر ہے۔ اس کے نرم بالوں سے ماتھا جوڑتے ان کے لہجے میں عزم، نرمی، حکم، نصیحت سب تھی۔ فاتر اسلام چہرہ ہاتھوں میں گرائے وہیں رہ گیا۔ اگر اس کا باپ صحیح تھا تو وہ غلط بھی تو نہیں تھا، تو وہ بھی تو غلط نہیں۔ اب اسلام ایک انسان ہو کر آگے بڑھ رہے تھے اور فاتر بس ایک بیٹا بن کر پیچھے رہ گیا۔ اپنا سامان باندھتے وہ لکسور جانے کی تیاری میں تھے۔ وہ جو مرے تھے ان کے ساتھی تھے، ان کے قتل کی تحقیقات وہ اپنی زیر نگرانی کروائیں گے، پھر چاہے انہیں کتنے ہی دن بیٹے سے دور رہنا پڑے وہ رہ لیں گے۔ اس وقت انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دوری 6 سال کا عرصہ بن جائے گی، اور نہ فاتر کو مستقبل کا علم تھا کہ یہ اس کے اپنے والد کے ساتھ گزاری آخری گھڑیاں ہیں۔ 6 سال بعد حال فاتر تو یوں بے جان بیٹھا تھا جیسے عزرائیل نے روح قبض کر لی ہو۔ المیرا کی ہڈیاں ان یکبستہ الفاظ کی تمازت سے اکڑ گئی، جبکہ گلجان کی آنکھ کے کنارے نمی کی ایک پتلی لکیر جھلملائی۔ اگر مجھے علم ہو بھی جاتا کہ یہ فاصلے 6 سال جتنے طویل ہو جائیں گے۔ ظہور اسلام نے جھکا چہرہ اٹھاتے آسودگی سے تینوں کے چہرے دیکھے۔ وہاں ایک فقریہ سکوت تھا۔ تو میں پھر بھی قدم نہ موڑتا۔ فاتر کا زندہ دل سیاہ ہو کر خالی ہو گیا۔ اب وہاں کوئی خوش فہمی باقی نہ رہی۔ ظہور نے بات جاری رکھی، میں مسافر تھا اور میری منزل سچائی۔ جن کے راستے صدق پر ہوں وہ اپنی منزل کو کسی نہ کسی شکل میں پا ہی لیتے ہیں، لیکن اگر لرزتی انگلیاں باہم پھنسائی مجھے معلوم ہوتا کہ ان 6 سال میں مجھے کتنی بری اور کس قدر قربانیاں دینی ہوگی، تو شاید میں ایک قدم پیچھے اٹھا کر سوچتا ضرور کہ کیا یہ قدم ہی واحد راستہ ہے یا نہیں۔ تو آپ کو 6 سال سے عزیز نے اغوا رکھا ہے؟ نیلے چوکے میں موجود نیلے ہی آنکھوں والی گلجان سوال کرتے کچھ آگے آئی۔ ظہور اسلام نے اس کا الجھا نم چہرہ دیکھا اور سوال گھما دیا۔ المیرا نے یہ بات بخوبی محسوس کی۔ عزیز تو بس جڑ کا ایک حصہ ہے، اس غلاظت کا ماتحت سرپرستی تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کون؟ ہلکے بھورے بالوں والی نے بے خیال میں آج سوال کیا۔ فاتر اسلام اس سب میں خاموش رہا۔ اسے لگتا تھا ساری دنیا اسے چھوڑ سکتی ہے مگر اس کا باپ ہمیشہ اسی کا انتخاب کرے گا۔ آج باپ سمیت خوش فہمی نے بھی چھوڑ دیا۔ معلوم نہیں، انہوں نے ایک تھکن سے بھری سانس خارج کرتے جبڑے بھینچ لیے۔ ہم انسانی اسمگلنگ کی بات کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ میں مصر میں موجود صرف اس کی ایک جڑ سے واقف ہوں، وہ جڑ جو صرف انسان اور اس کے اعضا بیچتی ہی نہیں بلکہ دونوں لڑکیوں نے بیک وقت پوچھا۔ ابوالاسلام نے دھیرے سے آنکھیں بند کرتے بہت سا حوصلہ خود کے اندر اتارا۔ 6 سال کی اذیتیں دھل نہ پائی۔ اب کے چہرہ اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں کراہت، نفرت اور صبر تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے سے بننے لگے۔ گنی پگ، وہ انسان کو اپنے گنی پگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ المیرا کی بھویں سکڑ کر قریب آئی۔ گل نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی کوہنی تھامی۔ سارے میں ایک دل دہلا دینے والی خاموشی تھی۔ وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، یہ آواز سلاخوں میں سے آئی۔ فاتر نے گردن پھیر کر بائیں طرف دیکھا۔ طور آنکھوں میں ڈھیر ساری نفرت لیے شدت سردی سے کانپ رہی تھی۔
یہاں پر موجود یہ تمام قیدی یا تو بک جائیں گے، ان کے جسموں سے کمایا جائے گا، یا پھر اعضا فروخت کر دیے جائیں گے۔ وہ جس جہاز میں تم لوگوں نے اپنی طرف سے عورتیں اور مرد یمن بھیجے تھے، دراصل ان سب کو بیچا گیا تھا۔ درندوں نے راتوں رات ان کا جسم نوچ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ابوالاسلام نے گہری سانس فضا میں سپرد کرتے چوڑے شانے پھیلائے۔ ایک دم ہی ماحول چوکنا ہوا۔ ارد گرد بہت سی لال بتیاں سی بجنے لگی۔ المیرا کو یوں لگا جیسے دنیا کا مہور اس کا ذات بن گئی ہو۔ کیا اس کی یہی خواہش نہیں تھی؟ میں چاہتی ہوں جہاں سے میں گزروں لوگوں کی گردنیں ادب سے نہیں خوف سے جھک جائے۔ المیرا کی خود کی گردن اپنی ذات کے خوف سے جھک گئی۔ جب میں بولنے لگوں تو سب دلچسپی سے نہیں ڈر سے سننے لگے۔ اپنی زبان سے اس نے کتنے لوگوں کی جان کا سودا کیا ہے۔ لوگ میری نافرمانی اس لیے نہ کرے کہ انہیں مجھ سے عقیدت ہے، بلکہ اس لیے کرے کہ وہ مجھ سے خوفزدہ ہے۔ لوگ اس کے راستے میں تھوکتے تھے، اس کے فیصلوں پر کراہتے تھے۔ المیرا کا وجود ان کے لیے باعث ذلت تھا۔ یہ دلدل ہے، یہاں تم اپنی بقا کے لیے جتنا ہاتھ پیر ہلاؤ گے اتنا ہی ان کے بھنور میں دھنستے جاؤ گے۔ ابوالسلام کے الفاظ اس کے وجود پر چوٹ تھے۔ المیرا کے اندر خالی پن کے سوا کچھ نہ رہا۔ آنسوؤں سے وہ قدرتی طور پر محروم تھی۔ رحم دلی اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دی۔ کیا کروز میں آنے والا ہر سیاح اس قلعے میں موجود ہے؟ گل نہیں جانتی تھی کیوں، مگر دماغ میں یکدم ایک خیال نے جنم لیا۔ کیا معلوم یاسمین جان نے بھی آخری ایام اسی تہہ خانے میں گزارے ہوں؟ کرسی پر بیٹھے دانا آدمی نے گردن نفی میں ہلائی۔ فاتر اور المیرا دونوں اپنی ہی خلا میں گھر رہے تھے۔ یہاں آنے والا ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت کے تحت آتا ہے۔ گل کی خالی آنکھوں میں الجھن کی کچھ ڈوریں بنی۔ تم نے آرٹیکل پڑھے تھے نا؟ اور نیلی آنکھیں یکبارگی میں کچھ یوں پھیلی کہ ان میں پسے پشت مناظر کی ساری پہیلیاں سلجھنے لگیں۔ لنک ان اویلیبل۔ گل کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا۔ ارد گرد کا کوریڈور جیسے اسے نگلنے کو آ رہا ہو۔ دوبارہ سے لنک ڈالی۔ گوگل کا ایک لٹکا ہوا منہ اور پھر ایک بھاگنے کے لیے تیار ڈائنوسار اسکرین پر نمودار ہوا۔ سنہری پونی والی لڑکی بے دم ہوتی کرسی پر ڈھہ گئی۔ آنکھیں بے تکلف اور خوف سے مکمل وا تھی۔ اس کی گوگل کی سرچ ہسٹری صاف کر دی گئی تھی۔ اس کے گوگل کے تمام ٹیبز مٹا دیے گئے تھے۔ اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ ساری اسکرین شاٹس ختم کر دی گئی تھی۔ تو وہ صحیح کہتا تھا۔ گل نے قریب کھڑی کماری کے کندھے کا سہارا لیا۔ یہ ایک عام جہاز نہیں۔ اسے سوچ سمجھ کر اصلیت سے دور رکھا جاتا رہا اور وہ بار بار اپنی فطرت سے مجبور بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ مارتی رہی۔ کچھ بھی قدرتی نہیں تھا، کچھ بھی غیر ارادی نہیں تھا۔ گل کا دل کیا کچھ وقت کے لیے یہ چیز ٹھہر جائے، کیونکہ اس سچائی کو ہضم کرنا کہ آپ کے ہر فیصلے سے لے کر ہر قدم تک سب کچھ طے شدہ تھا، کے لیے اس پر گل بھی قحط میں پڑ جائے۔ کیا مجھے ماہ ملکہ یہاں اس لیے لائی ہے کیونکہ میں سینڈی کے قاتل کی تلاش میں تھی؟ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے شدت سے خواہش کی کہ کاش اس کا سوچا گیا جواب غلط ثابت ہو۔ ہاں، اقرار کا ایک لفظ اور گلجان کی امید کے دیے بجھ گئے۔ سختی سے آنکھیں میچتے اس نے ڈھیر سارے آنسو ضبط کیے۔ کیا اب وہ کبھی فخر سے اپنی ذہانت کا اقرار کر پائے گی؟ کیا اب وہ ہر ممنون علاقے کو کھوجنے کی ہمت لا سکے گی؟ وہ نڈر تھی۔ کاش نہ ہوتی تو آج تحفظ میں ہوتی۔ میں یہاں کیوں ہوں پھر؟ المیرا کے چہرے نے وحشت کی دبیز چادر اوڑھی تھی۔ ظہور کو ترس آیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق وہ 6 سالوں میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ماہ ملکہ ہر مسافر کو استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے شکار دیکھ بھال کرتا ہے۔ کبھی الو کو شکار کرتے دیکھا ہے؟ وہ پرکھتا ہے، جانچتا ہے، انتظار کرتا ہے اور پھر سب سے بہترین کو نوچ کر اپنی ضرورت مکمل کرتا ہے۔ فاتر گردن جھکائے باپ کو سنتا رہا۔ کتنے برس بعد اس نے معلم سا لہجہ سنا تھا۔ ماہ ملکہ بھی کروز میں آنے والے ہر شخص کو پرکھتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ خون کی جانچ کرتے ہیں، مسافر کی عادت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ قوت مدافعت کا اندازہ لگانے کے لیے اپنی منشیات کی آمیزش ان کے خون میں کرتے ہیں اور بالآخر جو ان کے معیار پر مکمل اترے وہ دنیا کی نظر میں انسان، مگر ان کی نظر میں نمونہ بن جاتا ہے۔ قدرت ان پر ہنس رہی تھی۔ کچھ پل پہلے وہ کہاں تھے؟ کچھ لمحات میں دنیا کیسے پلٹ گئی؟ سراب کے پیچھے بھاگنے والی کے ہاتھوں پر خون تھا۔ اپنی ذہانت کی پرستش کرنے والی کی پیشانی پر
बेवकूफ़ दर्ज था और मकासद के पीछे भागने वाले की तो मनाजिल ही उसे छूट गई। क्या तुम लोगों ने महसूस नहीं किया, अब तक हर आए दिन के मसाइल बआसानी हल हो रहे हैं। माऊफ जहन लिए खड़ी गुलजान के कानों में जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है कोई हमारी मुलाकातें सुनता है। मुझे फ़िलहाल शक है कि वो सुनते हैं। क्या तुमने गौर नहीं किया कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। बिल्कुल धुंधले मनाजिर में फातिर इस्लाम की झुकी पुश्त दिखाई दी। अनाबिल मगमूम सा मुस्कुराए, जैसा बाप वैसा बेटा। ये मलिका के चूहे बिल्ली का खेल है। जहाँ तुम लोगों को पनीर दिखाया तो जाता है, मगर बिल्ली कभी उस तक तुम्हें जाने नहीं देती। ज़हूर के जुमले पर शल वजूद लिए खड़ी मलिका को बेइख्तियार इस दुनिया में आए अपने पहले दिन याद आया। तब भी उसे लगा कि चूहा वो है और कुदरत उसे बेतहाशा रास्ते में घुमाकर उसकी मंजिल पे पनीर से दूर कर रही थी। और आज भी उसकी यही कैफियत थी। फ़र्क इतना था, तब मंजिल नामालूम थी, अब मंजिल नामुमकिन सी लगी। वबा, दवाई, मरीज़, ये सब फरेब है। इनका बहाना करके लोगों को यहाँ लाया जाता है। कोई वबा वजूद नहीं रखती। वो सरासर इन मंशियात का असर है जो कसरत से तुम लोगों के खाने में मिलाई जाती है, गालिबन ताकत के शरबत की जगह। फातिर ने गर्दन इतनी तेज़ी से उठाई, एकदम सारी समात बहरी हो गई। आंखों के सामने बिखरे मनाजिर आए, टूटी हुई शीशी का मसालों को सिया कर जाना, निगरान की करखत नजरें, यूनुस का शरबत के बाद मदहोश रहना, और आखिर में फातिर ने दवाई एक चम्मच पर निकालते अलमीरा के हाथ तक बढ़ाई। ये वो तवानाई का कोई शरबत था जो उसे गुमार ने पिलाने को दिया था। फातिर की खुद एतमादी का तख्ता पलट गया। समझ ना आया अपनी दानिशमंदी पर फ़ख्र करे या अपनी बेध्यानी पर फना हो जाए। सर, कुमारी के सपाट लहजे पर भी एक वक्त तीनों ठिठके। वक्त ख़त्म हो जाएगा। सीढ़ियों पर एक पर जायज़ा निगाह दौड़ाते हाक लगाई। ज़हूर ने गर्दन को ज़रा जंबिश दी। रंगत पहले से ज़्यादा फीकी हो गई। मेरे पास वक्त कम है और ये खेल पेचीदा। मेरी हिदायत ध्यान से सुनना। क्या मैं भी आपके प्लान का हिस्सा था? ज़हूर की ज़बान यखलक रुकी। सवाल था ही इतना गैर मुतवक्का। उन्होंने बेखुदी में फातिर का चेहरा देखा। वहाँ पर मौजूद आस, उम्मीद और मन्नत को देखते बाप का दिल पल भर को मोम हुआ। वो उन तासुरात की बेवक्ती नहीं कर सके। बताए बाबा, क्या मुझे इस जहन्नम में लाना भी आपके इरादों में शामिल था? क्या मेरा नसीब आपके मामले में भी खोटा निकला? फारिया और उनके दरमियान मौजूद दीवार का एक इल्मी रूप बेटी के तर्ज तखातब में था। आज बाबा बोलकर फातिर भी इस दीवार के पीछे छुप गया। खादिम खास का लहजा भारी और आंखें गीली हुई। इनका 31 साल मगरूर बेटा घुटनों पर बैठा रोते हुए उनसे उम्मीद मांग रहा था। क्या उन्होंने 6 साल इस मंजर के लिए दिन रात एक किए थे? क्या अबुल इस्लाम ज़हूर की मंजिल का इख्तिताम ये था? आखिर सख्ती से मीचते उन्होंने चेहरा उठाया। वहाँ जज्बात पर इख्तियार था। मेरे बस में हो तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी जन्नतें दे दूँ फातिर। मुझे जन्नत नहीं, मुझे साथ चाहिए था। उसका सख्त एतराफ़ तेज़ तहाड़ आड़ी की तरह अबुल इस्लाम का दिल चीर गई। मैंने माँ के साथ को ठुकराते आपका इंतखाब किया और बदले में मुझे क्या मिला? वह मुश्किल खड़े होते वो अब अपने इतने सालों की उदासी और तन्हाई का मुआवजा मांगने लगा। एक बाप जो सुबह शाम इंसानियत की परस्तिश करता है और फिर अपने सफ़र में ज़बरदस्ती सबको भी ढकेलता है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया बेटा। ज़हूर ने बिगड़ती सूरत हाल संभालना चाहिए। तो फिर मैं कैसे आया यहाँ पर? वो चिल्ला उठा। दर्द अब नासूर बन चुका था। वो ईमेल आपने ही भेजी होगी। मुझे क्रूज़ से इस किले में आप अपने मकसद के लिए लाए हैं ना? अपने कायदों के आगे आपको 6 साल पहले भी मेरे आंसू नहीं दिखे और आपको आज भी मेरी हैसियत नज़र नहीं आती। बाप ने कुछ कहना चाहा, बेटे ने मौका ना दिया। आपने मुझे लफ्ज़ों से बहादुर बनाया मगर अमल से बुज़दिल कर दिया। मैं रिश्तों से डरता हूँ क्योंकि किसी ने कभी मेरा इंतखाब नहीं किया। मैं अपने असल से डरता हूँ क्योंकि वह आपके उसूलों से मुख्तलिफ था। मैंने ज़िंदगी आपकी परछाई बनकर गुजारी है अब्बा। अब तो मुझे मेरा साया भी अजनबी लगता है। आमने सामने खड़े एक के नखोश में गमगीन बेरंगी थी, जबकि मुकाबिल के तासुरात में सुकूत। जहाँ फातिर चीखते हुए भाप रहा था, वहीं अबुल इस्लाम ज़हूर का वजूद पसीने की तपिश में कांपने लगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए अपने उसूल छोड़ दो। बाप की थोड़ी उठी रही मगर फातिर ने बोलना ना छोड़ा। मैं मगरूर बन गया क्योंकि आपने कभी मुझे मेरी कमज़ोरी ऑन नहीं करने दी। मैं मौत से डरने लगा हूँ बाबा। मैं फातिर इस्लाम बिन अबुल इस्लाम ज़हूर जो बेपरवाह होकर जीता था, अब अपनी हर अगली सांस की फ़िक्र करता है। अलमीरा फातिर को नहीं ज़हूर को देख रही थी। वो गहरे सांस लेते अपने दिल के मकाम को हौले हौले थपक रहे थे। माजी की शिकायत सैलाब की मानिंद उसकी ज़बान से अदा होती रही।
آپ نڈرپن کا پرچم لہراتے ہیں جبکہ در حقیقت آپ خود کمزور ہے۔ آپ سیدھی لکیر میں چلتے ہیں چاہے آگے کنواں آئے یا کھائی، کیونکہ آپ میں رسک لینے کا حوصلہ نہیں۔ آپ کو صرف ایک راستے پر چلنا ہے کیونکہ آپ میں راستہ بدلنے کی ہمت نہیں۔ سر، ہمارے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں۔ کماری نے جیب سے ایک ڈیجیٹل گھڑی نکالتے سب کو دکھائی۔ جلدی کریں۔ ابوالاسلام نے دھندلاتے منظر سمیت گردن ہلائی۔ فاتر اب ہاتھوں کو پہلو میں گرائے باپ کو ندامت سے دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے آنکھیں البتہ بند رہی۔ تمہیں یہاں وہ لائے ہیں مجھے ذہنی دباؤ میں رکھنے کے لیے۔ سر ابھی بھی جھکا تھا، سینہ ابھی بھی چھلنی تھا۔ کون؟ المیرا کے سوال پر انہوں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ گل کے استفسار پر وہ کرسی سے کھڑے ہوئے۔ فاتر کو ماہ ملکہ والے یہاں خاص طور پر لائے ہیں۔ انہیں شک تھا کہ میں ان کے ساتھ وفادار نہیں، تبھی انہوں نے فاتر کو اغوا کر لیا کہ یوں مجھے بآسانی بلیک میل کر سکے۔ وہ تم پر ظلم کر کے مجھے ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ کو عزیز نے اغوا کروایا تھا تو آپ نے کبھی یہاں سے فرار کی کوشش کیوں نہیں کی؟ گل کے سوال پر وہ خاموش ہو گئے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ کچھ لمحے وہیں بے دم سے کھڑے رہے۔ پھر جب ہاتھ ہٹایا تو ان کا چہرہ خالی تھا، ایک دم زرد، جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ کوشش کرتا تو میرا بیٹا مارا جاتا۔ ایک طرف کھڑے فاتر پر وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ یکلخت ہی ہر چیز بے معنی ہو گئی۔ خوفزدہ آنکھیں لیے باپ کی جانب دیکھا جن کی گردن کا پسینہ چوکے کو مکمل بھگو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ گل نے سہم کر المیرا کے کان میں سرگوشی کی اور المیرا اس کے چہرے کی پیچیدگی بتاتی تھی وہ کسی اور ہی جہان میں لاپتہ ہے۔ آنکھیں چھوٹی کرتے چگا پوش کو دیکھا، کہیں کچھ ادھورا تھا۔ اگر انہوں نے ہمیں اغوا کر کے آگے بیچنا ہی ہے تو اس سارے سیٹ اپ کی کیا ضرورت؟ انہوں نے ہم سے ایسی کون سی ضروریات پوری کرنی تھی؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ پاس کھڑی گل ہی بس سن سکے۔ ترک لڑکی کا دل مٹھی میں آیا، کوہنی پر گرفت مضبوط ہوئی۔ المیرا کو بغور دیکھا جو سختی سے ابوالاسلام کو گھور رہی تھی۔ سر 3 منٹ رہ گئے ہیں بس، انہیں یہاں سے چلنا ہوگا۔ کماری کو ٹھہرنے کا کہتے انہوں نے مشقت سے گردن فاتر کی طرف پھیری۔ کچھ دیر پہلے اپنے باپ کا اعتراف ابھی بھی سماعت میں زندہ تھا۔ کوشش کرتا تو میرا بیٹا مارا جاتا۔ ظہور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ گل کی نگاہ ان کے ناخنوں پر گئی۔ گلابی رنگ سیاہ اور سفید رنگ زرد ہو چکا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا یہاں آنے پر ان کے ناخنوں کا رنگ گہرا گلابی تھا۔ اس کے جسم کے بال کھڑے ہوئے، آنکھوں کے سامنے ایک ہیولا سے گزرا۔ اس کے لیزن میں موجود دونوں ہاتھوں کے ناخن بھی یوں تھے۔ ظہور کے ہاتھ ابھی بھی ہوا میں اٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دونوں کی ہتھیلیاں ملاتے معافی مانگنے کی غرض سے جوڑے، فاتر اسلام جگہ پر دھل گیا۔ ہجرت میں آگے آتے اس نے ان کے ہاتھ پکڑنے چاہے۔ جب ظہور کی آنکھیں ڈر سے واہ ہوئی، گلجان کی چیخ بلند ہوئی، ان کے ناخنوں پر زہر لگا ہے۔ اگلے ہی لمحے دوڑ کر آتے اس نے فاتر کو ہاتھوں سے کھینچتے پیچھے کیا۔ جہاں فاتر پیچھے ہوا وہیں ظہور اسلام کا ایک دھڑ توازن کھو بیٹھا۔ تینوں نفوس کی نگاہیں حیرت سے واہ ہوئی۔ وہ دائیں گھٹنے کے بل گرے، دل پھٹا، جسم نے جھٹکا کھایا اور خون کا فوارہ منہ سے بہتا تھوڑی بھگو گیا۔ گل چیختے ہوئے فاتر کے پیچھے چھپ گئی۔ ظہور کا بایاں دھڑ بھی ناکام ہوتے زمین بوس ہوا۔ فاتر اور المیرا دم سادے وہاں کھڑے تھے جبکہ گل کانپنے لگی۔ کماری تیزی سے آگے آئی۔ ظہور نے چہرہ اٹھاتے بیٹے سے نظریں ملائی۔ بھوری ذہین آنکھیں بے جان تھی، عنبر سنہری، ارتکاز میں وحشت تھی۔ مرتے ہوئے باپ نے جھرری زدہ ہاتھ اٹھاتے معذرت کی۔ بیٹے نے انہیں روکنے کی غرض سے تندرست ہاتھ بڑھایا۔ جب باپ کی آنکھیں بند ہوئی، ہاتھ پہلو میں آ گرے اور جسم بے جان ہو کر لڑک گیا۔ بیٹے کے ہاتھ ہوا میں ہی ملحق رہ گئے۔ باپ کی لاش اس کے قدموں میں گر پڑی۔ کماری نے المیرا کو کوہنی کے بل پیچھے کھینچا۔ نکلو یہاں سے، نکلو، وہ آ گئے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ المیرا نے بے یقین چہرہ موڑتے فاتر کو دیکھا۔ وہاں انسان نہیں، ایک پچھتاووں کا بت کھڑا تھا، لب ہلکے۔ یقیناً اس نے باپ سے کچھ کہنا ہوگا۔ ہاتھ ہوا میں اٹھے، شاید وہ انہیں تھامنا چاہتا تھا۔ آنکھوں کی سیاہی تقریباً غائب، وہ جسم سے زندہ تھا، روح مردہ ہو گئی۔ ڈیڈی! لب ہلے مگر آواز اندر ہی کہیں دب گئی۔ دیوار اینٹ در اینٹ زمین بوس ہوئی۔ چلو یہاں سے! کماری نے درستی سے گل کا بازو کھینچا اور پھر المیرا کو زنجیروں سے تھاما۔ فاتر کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ سانس روکے اس نے اب تک چہرہ جھکا کر باپ کی لاش نہیں دیکھی جس کا خون اس کے پائچوں کے قریب آنے لگا۔ وہاں لاش ہے کماری!
یہ سب پلان کا حصہ ہے، اگر تم یہاں رہے تو ان کی شہادت ضائع ہو جائے گی۔ گل کی دہائی پر چیخ کر کہتے وہ اسے اور المیرا کو سیڑھیوں کے کنارے لے آئی تھی، جب ایک دم المیرا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا، ہاتھوں کو جھٹکا اور فاتر کی جانب بھاگی۔ شجر کھڑے مرد کا کندھا دبوچتے اب وہ 5 فٹ 3 انچ کی لڑکی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے لے جا رہی تھی۔ فاتر نے مزاحمت نہیں کی، دل زندہ ہوتا تو کچھ کر پاتا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، کائے کائے یہاں رہے تو مارے جائیں گے۔ گل اور کماری ان سے 3 سیڑھیاں آگے تھی جب المیرا نے چلا کر آگاہ کیا۔ فاتر ابھی بھی دور خلا کو دیکھ رہا تھا، ظہور کا خون مرمری ٹائلز پر اپنے نشان ثبت کرنے لگا۔ ڈہٹی! فاتر کو دھکا دیتے خود سے اگلی سیڑھی پر چڑھاتے وہ ہانپ چکی تھی، ایک تو یہ ہتھکڑیاں اور پھر یہ اونچا لمبا آدمی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے المیرا نے اسے آگے بڑھایا تو منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ کماری نے بروقت اس کو شانوں سے تھام لیا تھا۔ تمہارا باپ اپنی مرضی سے مرا ہے، کیونکہ اگر وہ آج نہ مرتا تو تم سمیت نہ جانے اور کتنی جانیں ماری جاتی۔ انہوں نے اپنی قربانی اس لیے نہیں دی کہ تم بے وقوفوں کی طرح یہیں کھڑے رہو۔ سپہ سالار نے اس کے کندھے جھنجھوڑے تو فاتر بس کماری کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی دیر میں پہلا تاثر آیا تھا، خطرہ، اور وہ بھی اپنے سب سے بدترین روپ میں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اطراف میں نظریں دوڑائی اور پھر المیرا کو دیکھا، جس کی آنکھیں فاتر سے زندہ رہنے کی منت کر رہی تھی۔ فاتر نے سنبھلنے سے قبل چہرہ پھیر لیا۔ وہ آنکھیں اور ان کا ہر تاثر اس کی کمزوری تھے۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، میں کہہ دوں گا میں نے مارا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، دل کے زخم سماعت میں سرگوش تھے۔ تم آخری وقت میں اپنے باپ سے لڑ رہے تھے، کیسی اولاد ہو تم؟ کیا یہ ہے تمہاری محبت؟ میں اس قدر کم عقل نہیں ہوں کہ اپنی آزادی پر کلہاڑی مار دوں۔ کماری نے اس کی گردن پکڑتے چہرہ اٹھوایا۔ جانتے ہو ماہ ملکہ والے درندے ہیں، اگر انہیں علم ہوا تم لوگ یہاں آئے تھے تو تم سمیت یہاں سب کو آج ہی آج نوچ ڈالیں گے۔ فاتر کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے پیچھے دھکا دیا تو المیرا نے اسے سنبھال لیا۔ ابھی اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو کماری کے ہاتھ سلامت نہ رہتے۔ ملکہ نہیں، بروس لی کی ماں جو تھی۔ ہمارے پاس اس سارے پلان کے لیے آدھا گھنٹہ تھا، جس میں سے 5 منٹ رہے ہیں، مگر اگر تم اگلے 5 منٹ میں یہاں سے باہر نہ نکلے تو لعنت ہے تمہارے ابو سلام کے بیٹے ہونے پر، تھوک کر رونے والے انداز میں کہتے وہ پلٹ گئی۔ گل آگے جا چکی تھی اور یقیناً تہہ خانے سے نکل بھی گئی ہوگی۔ المیرا نے باہمت ہوتے کندھے اکڑائے اور سختی سے فاتر کا بازو تھامتے اسے کھینچا۔ اٹھو، چلو یہاں سے، مجھے ابھی نہیں مرنا، اور یوں تو بالکل نہیں۔ فاتر نے بہت سے پچھتاوے اندر اتارے، چاہ نہ چاہ دیوار کا سہارا لیا، قدم ایک دم ڈگمگائے۔ اس نے پہلی بار اپنے پاؤں کو دیکھا، وہی بند جوتے جو کچھ گھنٹے پہلے المیرا کے پیروں میں تھے اب وہ اس کے پاس تھے۔ باپ کے خشک خون میں لدھے ہوئے فاتر کے چہرے پر آتے خوف کو فوراً بھاپتے المیرا اتر کر 2 سیڑھیاں نیچے آئی اور فاتر کے جوتے کھینچ کر اتارے۔ وہ بے سہارا آدمی برف بن گیا۔ تمہارے جوتوں پر خون کے نشان ہیں، یہ پہن کے اوپر گئے تو پکڑے جائیں گے۔ جوتے ایک ہاتھ میں لیتے وہ آگے بڑھ گئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ مرد ابھی بھی بے یقین تھا۔ المیرا کو اب کوفت ہوئی، ایک تو یہ ہتھکڑیاں اور پھر وہ جذباتی آدمی، دونوں کو ایک ساتھ ہی ہونا تھا۔ کونے میں جوتوں کو پھنساتے اس نے فاتر کا ہاتھ کھینچا۔ 3 سیڑھیاں مزید طے کرتے وہ اوپر آئے۔ المیرا کے ہاتھ اسے کھینچنے کی تگ و دو میں سرخ ہو گئے، زنجیریں اس کی کلائیوں کو زخمی کر رہی تھی۔ تھوڑا سا راستہ رہ گیا، سسکی کے درمیان کہتے وہ ٹھہر گئی۔ فاتر نے اپنا ہاتھ چھڑایا، اس کی کوہنی میں دبے اپنے خون آلود جوتے نکالتے اپنے ایک ہاتھ میں منتقل کیے اور پھر دوسرے سے اس کی زنجیروں میں لپٹی کلائیاں مضبوطی سے تھامتے تیزی سے چلنے لگا۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ اب سرنگ میں تھے جب ان کو بیچ راہ میں کماری ملی۔ 2.5 منٹ رہ گئے ہیں۔ اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے اس کا سانس اتھل پتھل تھا، یقیناً گل نے بھی اسے خوب ستایا ہوگا۔ یہاں سے نکل کر تم لوگوں نے ویسے ہی برتاؤ کرنا ہے جیسے یہاں سے آنے سے پہلے تھا۔ سرنگ پار کرتے اس نے بتانا شروع کیا، کچھ ہی دیر میں ماہ ملکہ کو علم ہو جائے گا کہ ظہور اسلام نے خودکشی کر لی ہے، اور یقیناً وہ ان کا بربادی کا سامان تیار کر کے مرا ہوگا۔ وہ فوراً کوئی رد عمل دیں گے، مگر تم لوگ محتاط رہنا اور اداکاری کرنا۔ فاتر کے چہرے پر سختی اور نفرت تھی۔ المیرا کے قدموں کو خود سے برابر رکھنے کی خاطر وہ قدرے چھوٹے ڈگ بھر رہا تھا۔ آگے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے، میں سب بتاؤں گی۔ انہیں فاصلے سے پہلی منزل کی روشنی نظر آئی۔ یاد رکھنا تمہاری ہر بات یہاں سنی جاتی ہے اور ہر حرکت پر نظر ہے۔ ابھی تک تم بہت اچھا کھیل رہے ہو، مگر آگے حالات اور گہرے تنگ ہونے لگیں گے۔
तंग होने लगा है। 1 मिनट रह गया था। पीछे खड़ी कुमारी ने घड़ी बुलंद की। फातिर अलमीरा ने दौड़ लगाई। इन 30 मिनट में सिक्योरिटी और ऑपरेटर रूम में कोई नहीं था, तभी तुम लोग महफूज रहे हो। मगर हिफाजत यहाँ तमाम होती है। आगे के जहन्नम तुम्हें मुबारक हो। 30 सेकंड्स और वो पहली मंजिल को जाती सीढ़ियों पर कदम रख चुके थे। फातिर नंगे पैर और अलमीरा जंजीरों में। 20 सेकंड और 5 सीढ़ियाँ बस तय करनी थी। आखिर 4 सेकंड और अब वो दोनों पहली मंजिल में मौजूद वहाँ के हॉल के बाहर खड़े थे। बदन थकन से चूर, जिस्म पसीने में शराबोर और सांस हलक में। फातिर ने आंखें सख्ती से मींच ली। अलमीरा ने कंधा सुतून से जोड़ा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों चीख मारते पलटे और अगले ही पल अंदेशे की जगह गुस्सा आ गया। कुमारी कमर पर बाजू बांधे उन्हें घूर रही थी, आंखों में वाजे मैंने कुछ देर पहले नीचे क्या बकवास की थी कि तंबीह बोल रही थी। फातिर और अलमीरा ने शर्मिंदा निगाहों से एक दूसरे को देखा और तभी अलमीरा की नज़र फातिर के हाथ पर पड़ी। मर्द ने भी उसके इर्तिकाज़ का ताक़ुब किया। अलमीरा का सफ़ेद मोमी हाथ अभी भी फातिर के पतले लंबे हाथ में था। खादिम ने फ़ौरन से पहले झेप कर हाथ छोड़ दिया। अलमीरा भी चेहरा झुकाकर मुस्कुराने लगी। मैंने कुछ पूछा है? कुमारी खंकार पर शर्माते हुए। वो दोनों गधे तीर की तरह सीधे हुए। अलमीरा ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि फातिर ने बावर्ची खाने की जानिब। कुमारी की नज़र अब खाली हॉल में घूमी। रात की चांदनी झिलमिला कर छत से आ रही थी। बस कुछ दिन और, खुद से सोचते वो पलट गई। बस कुछ दिन और। अब खाली किले में बस साजिशें अपने गाहक की मुंतज़िर हुई। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत सस्पेंस। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर ये हो क्या रहा है और आप किस कंट्री से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।